السلام علیکم، میں ہوں اسفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اپڈیٹس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل، اور اس پر ہم آج بتائیں گے تاریخی پاکستان کی جو جنگ ہوئی اور وہ جیت گیا اور جشن کا سما ایک تاریخ رقم کر دی گئی. مطلب چاند رات کا سما تھا جب حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے، اور اب آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی آخری پریس کانفرنس جب ختم ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عید کے 3 دن ختم ہو گئے ہیں اور اب تھوڑا خالی خالی سا لگ رہا ہے سب کو. پہلی جنگ ایسی تھی جس میں جو ہے سوشل میڈیا بھی تھا اور میڈیا بھی تھا، پوری دنیا کا میڈیا تھا. پہلے کی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ریکارڈز غلط ہو گئے، 65 میں غلط بتایا گیا، 71 میں غلط بتایا گیا. اب وہ اس وقت میڈیا اتنا فعال نہیں تھا، لیکن اب یہ پہلی جنگ ایسی تھی جس میں سب موجود تھے. سوشل میڈیا، کنونشنل میڈیا، سارے میڈیا موجود تھے. ہر آدمی ایک میڈیا ہے، ہر آدمی ایک جرنلسٹ تھا. سب نے دیکھا کیا ہوا، موبائل سے فوٹیجز آئیں. تو اس کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انڈیا کی غلطیاں، کیا انڈیا غلطی کی، کہاں کہاں پر پاکستان نے کیا کیا چیزیں صحیح کی، انڈیا کیوں جنگ ہارا، اس کے کیا محرکات ہے. شارٹلی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مین پوائنٹ، اور ہم نے کیا آبزرو کیا اس ساری چیزوں کے اندر. سب سے پہلے تو ٹائم لائن ضروری ہے اس جنگ کے لیے، جو بھی ایونٹ ہوئے اس کی ٹائم لائن کیا تھی. سب سے پہلے انڈیا کے جو پہلگام علاقہ ہے کشمیر کا، اس میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا. ٹیررسٹ اٹیک کے بعد انڈیا نے 2 دن بعد ہی جو ہے پاکستان پہ الزام لگا دیا کہ یہ اٹیک جو ہے وہ 22 اپریل کو یہ اٹیک ہوا تھا اور 26 افراد اس میں جو ہے وہ مارے گئے تھے جو ٹورسٹ تھے، جس پہ پورے پاکستان نے غم کا اظہار بھی کیا تھا اور کنڈولنس بھی کیا تھا، کنڈیم بھی کیا تھا. پاکستانی عوام نے بھی، سیاستدانوں نے بھی، سب نے مطلب اس کو کنڈیم کیا تھا. کوئی کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا تھا. لیکن انڈیا نے روایتی طریقے سے ہمیشہ پاکستان کے اوپر جیسے الزام لگاتے ہیں ویسے ہی لگایا، اور وہ الزام اتنا بڑھ گیا کہ وہ جنگ تک پہنچ گیا. تو بہرحال وہ اس کی بات بعد میں کریں گے. ٹائم لائن یہ تھی کہ انڈیا نے الزام لگایا، اس کے بعد پاکستان نے آفر کری کہ بھائی ہم اس میں انویسٹیگیشن کی آفر کرتے ہیں آپ کو، اگر آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو کھلی انویسٹیگیشن کر لیں. پاکستان نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے کہا. پاکستان کنٹینیوسلی کہتا رہا، پوری دنیا سے کہتا رہا، دنیا کو بتاتا رہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں اور ہر فورم پر جیسے چاہے کوئی بھی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. مگر انڈیا کا جو وار ہسٹیریا ہے وہ بڑھتا رہا اور وہ پریشر بلڈ کرتا رہا، ایسے سینیریو بناتا رہا کہ پاکستان نے یہ سارا کچھ کرایا ہے. تو پاکستان نے بالآخر سب کو بتا دوں کہ اس کے بعد ٹرمپ سے سوال کیا گیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو وہ بڑھ رہی ہے کشیدگی، آپ اس پر کیا کہیں گے. تو ٹرمپ نے اپنی ویسے ہی نان سیریسنس جو ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے، انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ دونوں ممالک صدیوں سے لڑ رہے ہیں اور عقل مند ہیں، میرے دونوں دوست ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ ٹیکل کر لیں گے. سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ آپس میں معاملہ حل کر لیں گے. ٹرمپ کی نان سیریسنس اپنی جگہ پہ تھی. اس کے بعد ہوا 6 سے 7 مئی کو حالات یہاں تک آ گئے کہ انڈیا نے جو ہے وہ بول کے ایک کریٹ کر کے وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کے بعد اس نے اٹیک کر دیا. پاکستان پہ اٹیک کر کے 6 سے 7 جگہ 8 جگہوں پہ اٹیک کیا، مرید کے، بہاولپور، اور انڈیا کے بقول کے وہ ساری جگہ جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہی تھی، جہاں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پچھلے کئی سالوں سے بھارت میں 10-20 سالوں سے ہو رہی ہے. ممبئی اٹیک ہوئے، پہلوان گوڑ، پٹھان کوٹ، یہ سارا سیریز آف ایونٹ انڈیا نے بتاتے ہوئے ایک ماحول بنا کے اٹیک کر دیا. انٹرنیشنل کمیونٹی سو رہی تھی، اس کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ چاہ رہے تھے انڈیا کرے، ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے پاکستان میں. ٹرمپ سیریس نہیں تھا، سپر پاور کہنے والے اپنے آپ کو، وہ سیریس نہیں تھے. 2 نیوکلیئر جو ہے وہ کنٹریز آپس میں انگیج ہوئے تھے اور سپر پاور کو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں تھا، وہ چل تھا. بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد پاکستان نے اسی رات اس اٹیک کا جواب دیتے ہوئے انڈین ایئر فورس کے 5 طیارے گرائے، اپنی ڈیٹرنس کی اور دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی اور دفاع کیا. جو انڈیا نے میزائل مارے تھے وہ لگے جن جگہوں پہ لگے. بہرحال ان میں سویلین کیجولیٹیز ہوئی. پاکستان نے بتایا کہ یہ جگہیں ٹیررسٹ نہیں بلکہ سویلین لوگ تھے، بچے مرے، 6 سے 7 بچے تھے اس میں، جن کی تصویریں آئیں، پوری دنیا نے دکھایا کہ بچے مرے اور یہ سویلین کیجولیٹیز ہوئی ہیں. بہرحال اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا رہا. اگلے دن پھر انڈیا نے ڈرون بھیجے، ڈرون آتے رہے، پاکستان کے ہر شہر میں وہ ڈرون دکھتے رہے. سب نے موبائل سے تصویر نکالی، بنائی اور ویڈیوز آتی رہیں. آرمی نے اس کو آنے دیے، ڈرون آ کے اندر سارے ڈرونز کو جو ہے وہ ڈیٹر کیا گیا اور مارا گیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو مینیج کیا گیا اس سارے کیس کو. پاکستان اس دوران مسلسل یہ کہتا رہا نہیں کریں. ان کے پریس کانفرنس میں، باڈی لینگویج میں، ہر چیز میں پاکستان ریٹیلیٹ کرنا چاہ بھی نہیں رہا تھا اور ڈیفینس کرنا چاہ رہا تھا. وہ 5 طیاروں پر خوش تھا پاکستان، کیونکہ دنیا کو پتا تھا کہ 5 طیارے گر چکے ہیں. انڈین ایئر فورس نہیں مان رہی تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ نکال لینا ہے کسی نہ کسی نے. فرینچ انٹیلیجنس آئی، اس نے نکال لیا، CNN نے نکال لیا، BBC نے نکال لیا.
پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ رافیل طیارہ تو گرا ہے انڈیا کا، اس کے ساتھ دوسرے طیارے بھی مارے گئے ہیں. انڈین میڈیا بولنے لگا 3 طیارے جو ہے وہ صبح میں جموں اینڈ کشمیر میں گرے ہیں. اس طرح کی چیزیں انڈیا نے پابندی لگا دی میڈیا پہ. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ٹائم لائن یہ بنی کہ آخر جو انڈیا نے غلطی کی وہ یہ کی کہ پاکستان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، جو 10 مئی کی 9 اور 10 مئی کی رات کو، اس میں نشانہ بناتے ہوئے نور ایئر بیس پنڈی کی، چکلالہ نور پشاور کی ایئر بیس اور شیخ زید ایئرپورٹ جو ہے وہ جیکپا باغ رحیم یار خان میں، اس کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن پہ جب حملے ہوئے تو پاکستان نے لمٹ ختم کری اور اس کو ریٹیلیشن میں بدلتے ہوئے بہت زبردست اور تگڑے حملے کیے. اور اس کے بعد پاکستان کہہ رہا تھا جب ہم کریں گے تو دنیا دیکھے گی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ حملے کیے 12 سے 26 جگہوں پہ جو کلیم آتا ہے وہ کیے ہیں. اس میں مین جگہ جو ہے وہ پٹھان کوٹ، ادھمپور، آدمپور، جالندھر، اخنور، اڑی، چندی گڑھ، کشمیر اور S4 جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اڑا دیا، برہماس کے جو اسٹوریج تھا وہ اڑا دیا، اور بھرپور طریقے سے پاکستان کے فائٹر جیٹس نے ان کے طیارے بھی گرائے اور ان کی جتنی ملٹری انسٹالیشن اور دفاع کا نظام تھا سب تباہ و برباد کر کے کافی ٹائم تک 2-4 گھنٹے تک یہ سب چلتا رہا اور پوری دنیا دیکھتی رہی. اور اینڈ میں نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کو بولنا پڑا اپنے دوست ممالک کو کہ بچاؤ کرائیں اور بیچ سے جنگ ختم کی جائے. پاکستان پہلے ہی چاہتا تھا، پاکستان نے پہلی کال پہ سیز فائر مان لی جب ریکویسٹ کی گئی، اس سے پہلے کوئی نہیں آ رہا تھا. لیکن جب پاکستان نے یہ ایکٹیویٹیز، یہ ایگریشن اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور ایکوریسی کے ساتھ حملے دیکھے اور ایگریشن دیکھا تو امریکہ بھی، جس کی باڈی لینگویج کم لگ رہی تھی، وہ آ گیا اور اس نے سارا بیچ بچاؤ کرانے کا انتظام شروع کیا اور بہرحال سیز فائر ہو گیا. یہ تو ٹائم لائن تھی جو کچھ ہوتا رہا. لیکن اس میں انڈیا کی کیا غلطیاں تھیں اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ مزیدار غلطیاں تھیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہیں بھی. انڈیا سب سے پہلے تو ڈیلیوژن میں رہ رہا ہے. انڈیا سمجھ رہا ہے پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک ایسی اسٹیٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ 21ویں صدی میں سوشل میڈیا کے دور میں آپ اتنے ڈیلیوژن میں کیسے رکھ سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کے بارے میں. حالانکہ انڈیا پاکستان ہم لوگ ایک سا کلچر عموماً اور زبان شیئر کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے. پھر بھی وہ اس اسٹیج پہ کہ شاید پاکستان پتھروں کے دور میں رہ رہا ہے، پاکستان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. پاکستان ایک فنکشنل اسٹیٹ ہے، پاکستان کا PM ہے، آرمی ہے، ادارے ہیں، اکانومی ہے، بھائی سب فنکشنل اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک پراپر کنٹری ہے، سوورینٹی ہے، سرحدیں ہیں. انٹرنلی انڈیا کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کے بہت حالات خراب ہیں. سوشل میڈیا پر جو پولیٹیکل ٹرموائل رہا ہے، پولیٹیکل جو ڈس ایبلٹی رہی ہے پاکستان کی، اس وقت انڈیا کو لگا کہ وہ شاید اس کا فائدہ اٹھائے گا. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائے گا. PTI سے جو کچھ ہوتا رہا، آرمی اور PTI کی جو کچھ رفت چلتی رہی اس سے فائدہ اٹھائے گا. یہ ساری مس کیلکولیشن تھی جو انڈیا نے سوشل میڈیا کے تھرو لی اور اس کو لگا کہ ہم اب اس پر بیسٹ ٹائم ہے جنگ کر سکتے ہیں اور مودی کی ریٹنگ بھی بڑھ سکتی ہے. یہ ایک بڑی مسٹیک تھی جو انڈیا کر گیا. اس کے بعد میڈیا وار میں سب سے پہلے جو ہے بین کرنا، انڈیا نے اپنے تمام جو انٹرنیشنل چینلز تھے، پاکستانی چینلز تھے، ان کو بین کرنا شروع کیا. بہت سارے انٹرنیشنل جرنلسٹ کے چینلز کو بین کرنا شروع کیا، YouTube کے چینلز کو بین کرنا شروع کیا، اور خالی اپنے بھی بہت سارے چینلز کو بین کیا جو کریٹیکل وائسز اٹھاتے ہیں وہاں پر. اور خالی جو ہے جو بھارت کا میڈیا ہے، جو لوکل میڈیا ہے، اس کو جاری رکھا، جو سنسنی اور فیک نیوز پھیلاتا رہے اور مس انفارمیشن پھیلاتا ہے اس کو جاری رکھا. اور وہ ان کے لیے بیک فائر کر گیا. کس طرح بیک فائر کیا وہ سب نے دیکھا کہ کراچی پر قبضہ، لاہور پورٹ پر قبضہ، لاہور سی پورٹ پر قبضہ، اسلام آباد میں قبضہ، اور پورا پاکستان کیپچرڈ ہو گیا. آرمی چیف جو ہے وہ بنکر میں چلے گئے ہیں، شہباز شریف بنکر میں چلے گئے، آرمی چیف اریسٹ ہو گیا ہے. پوری دنیا دیکھتی رہی، مذاق ہوتا رہا، انٹرنیشنل میڈیا ہنستا رہا، پوری دنیا انڈین میڈیا پہ ہنستی رہی. اگلے صبح جب ان کے عوام اٹھے تو انہوں نے گالیاں دی انڈین میڈیا کو، مودی میڈیا کو کہ آپ نے کیا کیا اور کیا ہو رہا ہے. ابھی تک گالیاں پڑ رہی ہیں ٹویٹر پہ اور ابھی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کریں گے. دوسرا وہ انڈیا سمجھتا رہا کہ اکانومی بہت ڈاؤن ہے، یہ نہیں لڑ سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے پورا ٹوٹلی جو ہے وہ مس کیلکولیٹ کر کے یہ ساری اسٹریٹجک پلاننگ کر کے حملہ کیا. میرے خیال ان کی فوج چاہ بھی نہیں رہی تھی، صرف یہ پولیٹیکل پریشر میں اور مودی پریشر میں یہ چیز کرنی پڑ گئی کہ شاید ہم اپر ہینڈ لے کے اگلے 10 سالوں میں. اچھا انڈیا کا مسئلہ ہے تو انڈیا چاہ رہا ہے ہم نیو نارمل جو آپ ایک ٹرم سن رہے ہیں نا، وہ نیو نارمل یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ نیو نارمل سے مراد جیسے فلسطین پر حملہ کر دیتا ہے اسرائیل اور ویسے ہی حالات ہو جاتے ہیں اور
چین کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اور اتنا اسٹرانگ فورس نہیں ہے، تو ہم کرتے رہیں گے اور لیتے رہیں گے جگہ، اپنی بات بنواتے رہیں گے. خطے میں نیو نارمل یہ کرنا چاہ رہا تھا انڈیا، جس کی وجہ سے اس نے میزائل مارے اور سوچا کہ شاید پاکستان تو بس اب ہم مارتے رہیں گے اور جب بھی کچھ ہوگا ہم مار دیں گے، اس کو نارمل کر لیں گے، اس کو ہم انٹرنیشنل دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہ نارمل چیز ہے، ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بہرحال اس کا نیو نارمل جو ہے پاکستان کے لیے کیسے نیو نارمل بنا کہ پاکستان جب اڑ رہا ہے، پہلے ان کا 2019 میں پائلٹ پکڑا، جہاز گرایا، پھر اڑے، آج رافیل گرا دیے، 3 رافیل گر گیا. تو پاکستان نے ادھر سے نیو نارمل ان کو بتا دیا کہ نیو نارمل کیا ہوتا ہے. دوسری چیز، پاکستان اسٹیٹ ٹیررزم کنسیڈر پاکستان ویک، انڈین میڈیا کی غلطیاں بتا دی. الیکٹرانک میڈیا یوز اینڈ ٹیکس سورینٹی ابھی پاور. اچھا ایک چیز اس میں یہ تھی کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے نا کہ دہشت گردی ہوئی ہے برابر سے یا برابر کے کنٹری سے، تو آپ ڈائریکٹلی اٹیک کر ہی نہیں سکتے نا، اس کنٹری پہ اٹیک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کلبوشن میں ہدف ہے، کینیڈا کے پاس اتنی ایگزامپلز ہیں، انڈیا نے ٹیررزم کرا کے سکھ رہا ہوا، تو کینیڈا ڈائریکٹ انڈیا پہ حملہ کر دے گا یا ہم ڈائریکٹ انڈیا پہ حملہ کر دیں کہ بھائی آپ کی طرف سے دہشت گردی ہوئی ہے، کلبوشن میں ہدف پکڑا گیا. کسی طور پہ سیم جو ایک بندہ ہے نا وہ یہ سوچ نہیں سکتا، جو تھوڑا بہت بھی فارن افیئرس جانتا ہے، تھوڑا بہت بھی جس کو نالج ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حملہ کرنے والی چیز ہے. UN جنیوا کنونشن ہے، انٹرنیشنل لاز ہیں، آپ سوورن نہیں ہے، کوئی بھی کنٹری سوورن نہیں ہے پوری طرح سے، ٹریڈ کے لیے باؤنڈ ہے، اکنامک ٹائز ہوتے ہیں اس میں باؤنڈ ہے، پوری دنیا میں جو معاشی نظام ہے اس میں لوگ باؤنڈ ہوئے ہیں. ہر کنٹری کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہیں، اس کو وہ فالو کرتا ہے تو جا کے وہ حقوق ملتے ہیں اور ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں. تو انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب بڑا آسان ہے اور گیم چل رہا ہے، یہ کر دیں گے. بہرحال پاکستان کے لیے کیا گڈ مووز ہوئے؟ پاکستان نے سب سے پہلے جو اچھا کام کیا وہ پاکستان نے کسی بھی قسم کے میڈیا پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ جو میڈیا بند تھا یعنی ٹویٹر، اس کو بھی اس دن کھول دیا جس دن حملہ ہوا تھا. دس از اے بگ اسٹیپ جو پاکستان نے کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مس انفارمیشن پھیلتی تبھی ہے جب آپ پابندی لگاتے. اگر پاکستان پابندی لگاتا تو الٹی سیدھی خبریں آتی جو خود بھی نہیں سنبھالی جاتی. یہ اچھا کام کیا پاکستان نے، بلکہ اس کے بعد DGI نے ایک ایک پل کی خبر دی، ایک ایک کیجولیٹی کا بتایا، ایک ایک جگہ پر چھوٹا راکٹ ڈرون جو جہاں گرا سب کچھ پاکستانی عوام کے سامنے آ کر انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے اور ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اور ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں اور ہم یہ کریں گے، ہم جو کریں گے وہ آپ دیکھیں گے، آپ ہم پر اعتماد رکھیں. پوری قوم ان کو دیکھ رہی تھی اور تذبذب کا شکار تھی. ایک پریشانی بھی پیدا ہو گئی تھی کہ اب تو انڈیا مارے جا رہا ہے اور یہ ہوئے جا رہا ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بہرحال وہ سب نے دیکھ لیا کہ جیسے بولا گیا تھا DGI کی طرف سے وہ سارا ہو گیا. دوسری چیز انہوں نے ڈیٹرنس، شدید قسم کی ڈیٹرنس اور ڈیفینسو رہے اسی وجہ سے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہم ذمہ دار. دنیا کو یہ میسج دینا تھا بیسیکلی کہ ہم ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہیں، ہم اس طرح کسی کے جو ہے چڑھائی میں آ کے یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم یہ نہ کریں، لیکن اینڈ میں. اور دوسری بات ایک IMF کا ظاہر پروگرام بھی پاس ہونا تھا، اس سے پہلے ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ چلو سب کچھ رہے جو ہوتا ہے. جیسے IMF کی قسط پاس ہوئی ہے، اگلا دن آیا ہے اور انڈیا نے نور بیس پہ حملہ کیا ہے پاکستان کی ایئر بیسس پہ. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. پاکستان نے اٹیک کیا اور نپا تلا کیلکولیٹڈ ذمہ دارانہ نان سویلین ملٹری انسٹالیشن پر اٹیک کیا گیا ہے اور بہترین طریقے سے. مطلب ایسی یہ کارروائی تھی کہ یہ نصابی نمونہ جسے DGI نے بولا کہ کیس اسٹڈی تھی جس کو پڑھایا بھی جائے گا. ایئر فورس کو تو الگ سے پڑھائیں گے، لیکن پاکستان کے سارے جو سینیریو ہوا ہے نا 26 اپریل یا 7 مئی سے یہ 3-4 دن جو ہیں ان کو پڑھایا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے پروفیشنلی. بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد رول کیا ہے ٹرمپ کا؟ سپر پاور ہے امریکہ. میں نے ابھی تک کسی بھی فورن اینالسٹ یا فورن افیئرس کے بندے کو یا ڈیفینس افیئرس کے بندے کو یہ کہتے نہیں سنا کہ امریکہ کا رویہ، ٹرمپ کا رویہ سپر پاور والا نہیں تھا. جب ان سے کہا جا رہا تھا 2 نیوکلیئر پاور ہے، 2 نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، آپ سنبھالے معاملے کو، ٹرمپ ایزی لیتا رہے، کیجول لیتا رہے، ہنستے رہے. تو ان کو بھی شاید پیچھے سے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بولا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. سپر پاور ہونے کا تقاضے یہ ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو آپ کو اس کا چودھری بننا ہے. تو آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی چائنا کے لیے اسپیس چھوڑ رہے ہیں، رشیا کے لیے اسپیس چھوڑ رہے ہیں کہ اب آپ نہیں رہے ہیں اس خطے میں، آپ کی کوئی عمل دخلی نہیں ہے. یہ دونوں ملک ہیں، نیوکلیئر ملک ہیں، اس کو چائنا اور رشیا دیکھ لے گا. تو آپ کو آنا پڑے گا. ان کو پیچھے سے جب پریشر دیا گیا اور پاکستان کے موو دیکھے گئے کہ پاکستان کس طرح سے انڈیا کی کٹ لگا رہا ہے اور ایگریشن پاکستان کا دیکھتے ہوئے ٹرمپ آئے اور پھر انہوں نے اس کو سیریس لیا کہ اچھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. کیونکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ حصہ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب آپ اپنے تک رہنا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک بڑی پاور سپر پاور امریکہ بیچ بچاؤ نہیں کرا رہا، تو اس کا مطلب اس کی سپر پاور ہی نہیں رہی
دوسری چیز کیا ہوئی، ٹرمپ آئے، پھر سارے معاملات جو ہے وہ بچائے گئے. میم وار اور میڈیا مینجمنٹ. میم وار تو زبردست، جو آج ڈی جی آئی اسپیئر نے بھی یوتھ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگ فرنٹ پہ لڑے. انفارمیشن وار میں بھی، سائبر وار کے علاوہ بھی وہ یہی تھا، وہ میم وار تھی. جو پاکستان نے جس طرح سے سائیکولوجیکل گیم کھیلا ہے، سائیکولوجیکلی پبلک تیار تھی چیزوں کے لیے، ایک فن تھا سب کے لیے، اور اسی فن میں پاکستان اتنا کچھ کر گیا کہ وہ میم وار تو جیتا جو جنگ سے پہلے شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ والی وار بھی ایک کنونسلی دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے ریٹیلیٹ کیا، اور اپنے ڈیفینس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھ لیا. تو تھوڑا سا پیچھے رہیں اور بچ کے رہیں. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جو رافیل کی بدنامی ہوئی ہے اس میں فرینچ کمپنی کو کم سے کم یہ چاہیے کہ جیسے ہم آج کے دور میں سوشل میڈیا میں کرتے ہیں کہ پی آر پیکیجز بھجواتے ہیں سیلیبریٹیز کو جو مشہور ہوتا ہے، تو اس وقت پاکستان ایئر فورس ٹرینڈنگ پر ہے، اور اس سے بہتر پی آر پیکیج رافیل کے لیے نہیں ملے گا. ہم تو نہیں خرید سکتے بھائی، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. تو اگر آپ پی آر پیکیج کے طور پہ 2-3 رافیل بھجوا سکتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس کو ضرور بھجوائیں، کیونکہ اس سے جو آپ کی بدنامی ہوئی ہے بیسیکلی وہ آپ کا جو ایکسپینس ہے، جو آپ کا گڈ ول کا ایکسپینس ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ مارکیٹنگ ایکسپینس بن جائے گا، اور آپ کی پی آر بڑھ جائے گی. اگر آپ پاکستان ایئر فورس کو وہ طیارے 2-3 گفٹ کر دیں گے تو آپ کی پی آر بڑھے گی، اور آپ کی سیل میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی مارکیٹنگ بڑھے گی، برانڈ بن جائیں گے آپ دوبارہ سے، کیونکہ آپ کا برانڈ کو دھچکا پڑا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے. بہرحال اچھا، ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، فوجی طاقت بہت زیادہ ہے، ہم ڈیفینس کر سکتے ہیں، ہماری ایئر فورس بہت تکڑی ہے، ہر چیز اوکے ہے، لیکن اکنامک پاور ہماری واقعی کم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اکانومی، معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہوا ہے. اس ٹائم بھی ہم بہت سارے لونز میں جکڑے ہوئے ہیں. تو پاکستان کو سب سے پہلے اکنامک پاور بننا ہے، کیونکہ آپ اکنامک پاور بنے بغیر جو ہے یہ چیزیں بھی زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے. آپ کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس کی مدد لینی پڑے گی. پاکستان میں بہت کام ہے آئی ٹی کا، جو آپ باہر سے بھی پیسہ آ سکتا ہے، بلینز آف ڈالرز آ سکتے ہیں. بینکوں کے ذریعے جو ہے بینکوں کو آسان بنائیں، آئی ٹی کو آسان بنائیں، ترسیل آسان بنائیں پیسوں کی. کچھ میجر اسٹیپ، اب وہ والی اکانومی نہیں رہی ہے، دنیا وہ والی نہیں رہی ہے کہ 10 سال 15 سال کی چیزیں بنیں. 2 سال میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بہت ساری نئی جو ہے وہ دنیا آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے دنیا میں. ہر چیز آپ اپنی معیشت کو 2-3 سال میں اچھا کر سکتے ہیں اگر صحیح ڈائریکشن میں چلیں. آپ کی جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، وہ دوبارہ سے $1 بلین کی آپ کو ایکسپورٹ دے گی. آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، آئی ٹی سیکٹر میں بڑھیں گی، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بڑھے گی. اور اپنے شہروں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں. اپنے شہروں کی پالیٹکس جو ہو رہی ہے اندر، وہاں پر مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کراچی کی آپ ایگزامپل لے لیں، چلتا پھرتا ایک زبردست شہر، اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، تو سب کو اس کے اوپر دھیان دینا ہوگا، وفاق کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، آرمی کو بھی، کہ کن کن چیزوں سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے، تو اس پر ہمیں اسٹیپ لینے ہوں گے. آخری چیز یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا کردار جو کچھ رہا، شروع میں ان کے کارکنان اور بہت سارے سپورٹرز جو ہے وہ طیاروں پر بھی سوال اٹھا رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے، شکوک و شبہات تھے ان کے ذہن میں، لیکن وہ سب تو ظاہر ہے ان کو برین واشنگ اور فیڈنگ کی گئی تھی. لیکن عمران ریاض، صابر شاکر، عادل راجہ اور صدیق جان وغیرہ، آپ کیسے یہ بات، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئی کیو لیول کتنا نیچے کرنا پڑے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، اور صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی سفیر سے بات ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے یہ میچ فکس ہے اور یہ ہے وہ ہے. آپ صابر شاکر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صابر شاکر نہ رپورٹر رہ گئے ہیں اب، نہ یہاں پہ ہیں، نہ کو کسی بڑے عہدے پر ہیں، نہ کچھ ہے. آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو؟ مطلب ان باتوں کو ماننے کے لیے آپ کو آئی کیو میں جو ہے وہ 30 فٹ 60 فٹ نیچے بور کرانا پڑے گا آئی کیو لیول کو، تب جا کے یہ بات سمجھ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے جو سننے والے ہیں وہ ان کا آئی کیو لیول اچھا ہے اور وہ صحیح لوگ ہیں، لیکن وہ صرف اس ویسے ایک ریلے میں سنے جا رہے ہیں ڈوپامین کے چکر میں، کہ وہ ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے ان کو سن کے کہ عمران خان کی بات ہوتی ہے بس، اور ان کی باتوں میں کوئی لاجک، کوئی سین 10-12 بھی نہیں، 20 اگلے 20 سال کی فارن پالیسی وہ عمران خان کی وجہ سے کرے گا، یہ سب ڈرامہ کرے گا. مطلب ڈو یو تھنک دس کہ انڈیا ایک سیریز آف ایونٹ ہے نا، ایک ایونٹ ہوا ہے، پہلگام اٹیک ہوا ہے، اس سے پہلے پٹھان کوٹ، یہ سارے اٹیک ہو رہے ہیں، انڈیا اس کو لیتے ہوئے چل رہا ہے. اب یہ ایک اٹیک ہو گیا، یہ ایک ایونٹ ہو گیا، اتفاق ہے مئی میں ہو گیا، تو اب وہ انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ اب مجھے عمران خان کے لیے سارا کرنا ہے، تو میں اٹیک کراؤں، پھر اس کے بعد میں الزام لگاؤں، پھر پاکستان کو اٹیک کروں، پھر پاکستان مجھ پہ اٹیک کرے. ہاؤ آن ارتھ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ مطلب آپ بتائیں نا مجھے، یہ آئی کیو لیول بتا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر
ہم شاید غلط ہوں گے, ہمیں بحث ہی نہیں کرنی چاہیے اس حساب سے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سینس ہے, اگر آپ عمران نیاز, صابر شاکر اور عادل راجہ وغیرہ کو سن رہے ہیں اور اس کے بعد سوال نہیں اٹھا رہے ان سے, تو پھر کچھ بچا نہیں ہے. آئی کیو لیول مجھے لگتا ہے سب کا اچھا ہے, سوائے ان 3-4 لوگوں کے جو یہ والا بیانیہ بیچتے ہیں. تو ان کے بیانیے کو خریدنے سے پہلے کامن سینس اپنا ہوتا ہے, اس کو ضرور استعمال کریں. باقی کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ساری چیزیں ایک انٹرنیشنلی چل رہی ہیں, فارن پالیسیز ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں ملکوں کی, اور وہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایسا کہہ رہا ہے ایک بندہ, یا تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال یہ ساری ڈیٹیلز تھی جو کچھ ہم بتا سکتے تھے اس ویڈیو میں, آپ کو بتایا. اور مزید ڈیولپمنٹس اور کرنٹ افیئرس کے لیے دیکھتے رہیے سوشل